بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا نحمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأصفياء البررة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحسبة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ محفل جو سنی ماہانہ دینی نشست ہے جماعت رضائے مصطفیٰ نالا سپارہ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور محفلیں جو ہوتی ہیں وہ زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہوتی ہیں، ایمان میں تازگی لانے کے لیے ہوتی ہے. اس لیے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کے ذریعے ہمارے ایمان کو بھی سرسبز و شاداب بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں نیکیوں کی بہاریں بھی پیدا فرمائے. ایک عنوان دیا گیا ہے آج کی محفل میں خطاب کرنے کے لیے. میں اپنی گفتگو کی شروعات ہم سب کے آقا و مولا مجدد دین و ملت کنز الکرامت آقا نعمت سیدی سرکار اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ الرحمہ کے ایک کلام سے کرتا ہوں. امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اندھیری رات ہے غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے. اندھیری رات ہے غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے، دل بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے. نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے. اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے. ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے، بن کہتے ہیں جنگل کو، ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے، اور شام آ گئی سر پر، کہاں سویا مسافر ہائے کتنا لاؤبالی ہے. اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا،
اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا، اپنی قبر کو یاد کیجئے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے صرف ہمارے ایمان کی حفاظت نہیں کی ہے، بلکہ ہمیں قبر کی حفاظت کا سامان بھی عطا کیا ہے۔ فرماتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ اور پھر میرے آقا میرے دادا مرشد سرکار حضور مفتی اعظم عالم اسلام نے تو کیا ہی خوب فرمایا، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ اصل میں یہ شعر تو اس طرح سے تھا کہ ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، اور جوانی کی عبادت ہی ہے باعث عزت۔ یعنی جو جوانی کی عبادت ہوتی ہے حقیقت میں یہی اصل عبادت ہے۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے نصیحت کرتے ہوئے خود سے خطاب کیا۔ عام طور سے جب کوئی خطاب کرتا ہے تو سامنے والے کو ہی کہتا ہے، لیکن قربان جائیں اس عظیم مرد قلندر پر، ان کی فکر الگ تھی، سوچ الگ تھی، بہت ہی اعلیٰ فکر۔ ہم تو تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ ان کی فکر کتنی اعلیٰ اور کتنی پاکیزہ تھی، جو پوری زندگی یعنی بچپن سے لے کر کے اخیر عمر تک جس کے تقوی، پرہیزگاری، عبادت کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے۔ علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ کے پاس جب مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا خط پہنچتا تھا، علامہ ضیاء الدین مدنی عمر میں 16 سال بڑے ہیں مفتی اعظم ہند سے عمر میں، اور جب خط پہنچتا تھا نا مدینہ شریف میں، جس نے اپنی زندگی کے 70 سال مدینے میں گزارے ہوں وہ ضیاء الدین مدنی کیسے ہوں گے؟ لیکن جب مفتی اعظم ہند کا خط قاری امانت رسول لے کر کے جاتے تو علامہ ضیاء الدین مدنی اس خط کو چومتے تھے، سر پہ رکھتے تھے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے تو آپ سے کہا جاتا، حضور کیا آپ مفتی اعظم ہند کا اتنا ادب کرتے ہیں؟ تو علامہ ضیاء الدین مدنی نے فرمایا، ہاں عمر میں ان سے 16 سال بڑا ہوں، لیکن علم، عمل اور تقوی میں وہ مجھ سے بہت زیادہ بڑے ہیں، وہ مجھ سے بہت زیادہ بڑے ہیں۔ پھر فرماتے میں نے ان کا بچپنا دیکھا ہے، لوگ جس مقام کو بڑھاپے میں جا کے پہنچتے ہیں، مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اپنی زندگی کے پہلے دن ہی اس مقام پہ فائز تھے۔ اس وجہ سے میں ان کی تحریروں کو بتائیں جو اس انداز میں زندگی گزارے، دنیا ہماری آنکھیں تو مفتی اعظم ہند کو نہیں دیکھ سکی ہیں، لیکن ہم نے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو دیکھا ہے۔ عبادت، تقوی، پرہیزگاری کی کوئی مثال ہے؟ پیش کر سکتا ہے کوئی؟ ہم کسی کا انکار نہیں کرتے کہ کوئی پرہیزگار نہیں ہے، کوئی متقی نہیں ہے، لیکن جو مثال حضور تاج الشریعہ نے پیش کی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ولی ہی اللہ کے ولی کو پہچانتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ یہ گفتگو میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارے کچھ احباب جو ہے تھوڑی بہت کبھی کبھار عبادت کر لیتے ہیں تو انہیں اپنی عبادت پہ بڑا غرور آ جاتا ہے۔ ہمیں اپنی عبادت پہ کسی طرح سے بھی غرور نہیں آنا چاہیے، نہ کسی کو دکھانے کے اعتبار سے، نہ چھپانے کے اعتبار سے۔ چھپانے کے، دکھاوے کے اعتبار سے تو ریا ہی ہے، چھپانے کے اعتبار سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کو سیکھنا ہے تو مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے سیکھیں، کتنے متقی، کتنے بڑے پرہیزگار، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ یعنی اپنے آپ میں بھی فکر نہیں ہے، دکھاوا تو دور کی بات ہے، اپنے آپ میں بھی فکر نہیں ہے کہ میرے اعمال بہت زیادہ ہیں۔
دنیا مجھے یہی وجہ ہے کہ جب ممبئی کے بندرگاہ پہ کسی نے کہا حضرت آپ ہی مفتی اعظم ہند ہیں، تو آپ نے فرمایا لوگ کہتے ہیں ہوں نہیں، لوگ کہتے ہیں ہوں نہیں۔ آج وہ دور، یعنی وہ جو ایک روشنی ہوتی تھی وہ روشنی نہیں رہ گئی۔ وہ روشنی محرم کے 14ویں تاریخ کو ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی۔ پھر اس روشنی کی ایک جھلک ہم نے حضور تاج الشریعہ کے چہرے میں دیکھا ہے۔ خود فرماتے ہیں مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ اتنے بڑے متقی پرہیزگار، لیکن کہتے کیا ہیں؟ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ یعنی ہمیں اپنی عبادت پہ ناز نہیں ہے، جو کچھ ناز ہے محمد مصطفیٰ پہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک مختصر پیغام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے اپنی زندگی میں ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ محفلوں کا اصل مقصد ہی بزرگوں کے طریقے پہ اپنے آپ کو لانا ہے، اور آج میں آپ کو بتاؤں سنی دینی نشست تو ہی ہے، پیروں کے پیر کی 11ویں بھی ہے، آج 11ویں تاریخ لگ چکی ہے۔ ایک نسبت آپ کو اور بتا دیتے ہیں، ہمارے مرشد برحق حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے والد گرامی، تو اس اعتبار سے ہم سب رضویوں کے والد گرامی حضور مفسر اعظم علامہ ابراہیم رضا المعروف جیلانی میاں علیہ الرحمہ کی وصال پاک کی تاریخ، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی فیض مل رہا ہے۔ تو کوشش ہماری یہ ہے، اور اللہ سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، 21ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، ثم جعل، آیت پہ غور کیجئے گا، الگ الگ مرحلے بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ کمزور، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی۔ یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا۔ تیسرا مرحلہ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، اللہ ہی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہی علم والا ہے، وہی بڑی طاقت والا ہے۔ میرے عزیزو اس آیت کریمہ پہ غور کیجئے، 3 باتیں بیان ہوئی ہیں اس میں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کے 3 مختلف حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ ہے بچپنا، جس میں گوشت بن رہے ہوتے ہیں، ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں، 8-10 سال تو اسی طرح سے لڑکھڑانے میں، بولنا سیکھنے میں، چلنا سیکھنے میں، سمجھنے میں 8-10 سال ہماری زندگی کے یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا پہلا حصہ ہے جس کو بچپنا کہا جاتا ہے۔ مذہب حنفی میں لڑکے کے بالغ ہونے کی جو عمر ہے شروعات، وہ 12 ہے، 12 سے 15۔ اگر 12 سال میں لڑکے کے اندر آثار ظاہر ہو جائیں بالغ ہونے کے،
تو اسے بالغ مان لیا جائے گا، ورنہ 13 پہ ظاہر ہوں تو 13 پہ، 14 پہ ظاہر ہوں تو 14 پہ، 15 سال کا لڑکا ہو جائے، اب بالغ ہونے کی جو کیفیت ہوتی ہے، آثار ہوتے ہیں، وہ ظاہر نہ بھی ہو تو 15 سال پہ اسے بالغ مان لیا جائے گا۔ یہ لڑکے کے بالغ ہونے کی عمر ہے، اور لڑکی کی شروعات جو ہے 9 سے ہوتی ہے، ختم دونوں کی 15 پہ ہی ہے، لیکن شروعات لڑکی کی جو ہے 9 سے ہے اور لڑکے کی 12 سے۔ یہ 8-10 سال انسان کی زندگی کا پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ بولنا سیکھنا ہے، چلنا ہے، لڑکھڑاتا ہے، اور اس میں ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، گوشت تیار ہوتے ہیں، بن رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا آخری حصہ آتا ہے، پھر گوشت اترنے لگ جاتے ہیں۔ جو گوشت بنے تھے وہ انسان کی آخری زندگی کے لمحات میں گوشت اتر جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے کتنے ضعیف لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ گوشت تو اتر جاتے ہیں، ساتھ میں جو ہڈیاں مضبوط ہوئی تھیں شروع کے 8-10 سال میں، اب وہ اخیر عمر میں ہڈیاں بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ شروعاتی دور کے اندر جو بچے نے شعور سیکھا تھا، سمجھنا سیکھا تھا، بولنا سیکھا تھا، اب آخری دور میں وہ شعور بھی ختم ہو جاتا ہے، سمجھنے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو اس نے بولنا سیکھا تھا اس کے بولنے میں لچک پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی زبان بھی لڑکھڑانے لگ جاتی ہے۔ یعنی جن چیزوں کی نشو و نما شروعاتی دور میں ہوتی ہے، آخری عمر میں وہ ساری چیزیں ایک کے بعد دیگری ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ انسان کا بڑھاپا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کے شروعاتی دور اور آخری دور ہیں، جس کو شروعاتی دور کو بچپنا کہا جاتا ہے اور آخری دور کو بڑھاپا کہا جاتا ہے۔ اب شروعاتی دور جو ہوتا ہے یہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے، اس میں انسان مضبوط ہو رہا ہوتا ہے، اور آخر میں انسان بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھا بچہ تب کمزور تھا، دنیا میں آیا شروعاتی دور میں بچہ کمزور ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا ہے۔ پھر انسان کی زندگی کا آخری دور ہے، بچپنا اور بڑھاپا، ان دونوں دور کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اسی کو جوانی کہا جاتا ہے۔ مضبوطی کا دور ہوتا ہے، گوشت ہڈیوں پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے، انسان کے اندر طاقت مکمل ہوتی ہے، انسان جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے سوچ سکتا ہے، جس طرح چاہے اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے۔ یہ عمر جوانی کی عمر کہلاتی ہے۔ اسی عمر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں کمزوری کے بعد طاقت عطا کی ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر اس نے کمزوری کے بعد تمہیں طاقت عطا فرمائی۔ اب جب یہ جوانی ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ دور آ جاتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آخری عمر کو پہنچ جاتا ہے، جس میں گوشت ختم ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، زبان لڑکھڑانے لگ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر اللہ نے تمہیں طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا عطا کیا۔ یعنی وہ ایسی کمزوری ہے، بچپنے میں جب اللہ بچپنے کا ذکر کیا اللہ نے تو صرف کمزوری کہا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں کمزور پیدا کیا، لیکن جب بات اس آخری عمر کے حصے کی آئی تو وہاں صرف کمزوری نہیں ہے، وہاں بڑھاپا بھی ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انسان کے بچپنے کے اندر جو کیفیتیں ہوتی ہیں وہ کیفیتیں بڑھاپے کے اندر ہوتی ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ بھاری ہوتی ہیں، بہت زیادہ جو ہے انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر وہی ہے جس نے تمہیں طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا عطا کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ہماری زندگی کے 3 دور ہیں، بچپنا، بڑھاپا اور شروعاتی جو درمیان کا حصہ ہے وہ جوانی کا حصہ کہلاتا ہے۔ بچپنے کے اندر تو ہمارے اوپر شریعت کے احکام ہی نافذ نہیں ہوتے ہیں، ہم شریعت کے مکلف ہی نہیں ہوتے ہیں،
بندہ شریعت کا مکلف کب ہوتا ہے؟ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے. یعنی بچپنا جو ہماری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اس میں تو ہم شریعت کے مکلف ہی نہیں ہیں، شریعت کا حکم ہم پہ نافذ ہی نہیں ہوتا ہے. آخری حصہ جو ہے اس عمر میں تو شریعت کے کتنے ایسے احکام ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر نافذ نہیں ہوتے ہیں. کمزوریاں اس قدر لاحق ہو جاتی ہیں، انسان پریشان اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. قیام فرض ہے نماز کے اندر، لیکن بڑھاپے کے اندر کمر جھک گئی ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. شریعت مطہرہ نے معاف کر دیا ہے. اب بڑھاپے میں اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. شریعت نے معاف کر دیا، کہا تم بیٹھ کر کے نماز پڑھو. اور زیادہ کمزوری پیدا ہو گئی، بندہ بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. شریعت یہاں سے بھی اپنا حکم ہٹاتی ہے اور اس کو حکم دیتی ہے کہ تم لیٹ کر کے نماز پڑھو. تو بچپنے میں تو شریعت کے احکام نافذ ہی نہیں ہوتے ہیں. رہا بڑھاپا تو بڑھاپے میں کمزوری، دیگر تکلیفیں، بیماریاں اتنی زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں کہ شریعت کے کچھ احکام نافذ ہوتے ہیں، کچھ احکام نافذ نہیں ہوتے ہیں. ایک دور زندگی کا ہمارے ایسا ہے جس کو جوانی کا دور کہتے ہیں، جس میں ہمارے اندر مکمل طاقت ہوتی ہے، ہمارے اندر سمجھنے کی، بولنے کی، ہر طرح کی صلاحیت ہوتی ہے. یہی وہ دور ہے جس میں مکمل طور سے شریعت کا حکم ہمارے اوپر نافذ ہوتا ہے. یعنی اگر شریعت پر عمل کرنا ہو تو ہماری زندگی کا جو جوانی کا دور ہے، یہی وہ دور ہے کہ ہم دل کھول کے مکمل جو ہے توجہ کے ساتھ، مکمل جو ہے خوشی کے ساتھ میں اور پابندی کے ساتھ میں شریعت مطہرہ پہ عمل کر سکتے ہیں. اب یہ جو جوانی ہے، جوانی جس کو مل جاتی ہے، جوانی کو گزارنے کی بھی دو طریقے ہوتے ہیں. کچھ لوگ جوانی کو تو اللہ کی عبادتوں میں گزار دیتے ہیں، اللہ کی بندگی کے اندر گزار دیتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، نوافل کی پابندی کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنی زندگی کے اس حصے کو اس طرح سے گزارا کہ اللہ راضی ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس نوجوان سے بے پناہ محبت کرتا ہے جو نوجوان اپنی نوجوانی کو عبادت کے اندر لگاتا ہے. یعنی اللہ اس نوجوان سے محبت کرتا ہے. اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ ہم سے محبت کرے؟ ضرورت تو ہمیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اس لیے کہ اگر ہم محبت نہیں کریں گے تو ہماری آخرت خراب ہو جائے گی، ہماری دنیا خراب ہو جائے گی. ہمیں روزی دینے والا وہ ہے، ضرورت ہمیں ہے کہ ہم محبت کریں. ہمیں زندگی دینے والا وہ ہے، ضرورت ہمیں ہے کہ ہم محبت کریں. ہمیں آخرت کے اندر بخشش کا پروانہ دینے والا وہ ہے، ضرورت ہمیں ہے کہ ہم محبت کریں. لیکن وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اگر جوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس نوجوان کو اب یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، بلکہ اس کا رب خود کہتا ہے میں اپنے نوجوان بندے سے محبت کرتا ہوں. میرے عزیزو یہی وہ جوانی ہے کہ جنہوں نے اپنی اس جوانی کو عبادتوں میں گزارا، اللہ کی بندگی کے اندر گزارا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس نوجوان سے بے حد محبت کرتا ہے. اور ہمارے علماء نے باقاعدہ اس پر کلام کیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جوانی کی عبادت، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوانی ہی ہے جس میں شیطان گناہ کرنے کی طرف مائل کرتا ہے، جوانی ہی ہے جس میں تم گناہوں کی طرف بڑھ سکتے ہو. بڑھاپے میں تو طاقت ہی نہیں رہ جاتی ہے، چلنے کی طاقت نہیں، گناہوں کے اڈے پہ جائے گا کیسے؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، سوچے گا کیسے؟ ورنہ بندہ سوچتا ہے اور جو دیکھتا ہے اور دل کے اندر جو خیالات پیدا کرتا ہے، قیامت میں اس پہ بھی حساب دینا ہے. اللہ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک تمہاری سماعتوں کے حوالے سے، تمہاری بصارت کے حوالے سے، یعنی جو تم سنتے ہو اس کے بھی حوالے سے، جو دیکھتے ہو اس کے بھی حوالے سے. اللہ فرماتا ہے والفؤاد ان السمع والبصر والفؤاد. اور وہ فؤاد کیا ہے؟ تمہارے دل کے خیالات ہیں، تمہارے دل کے جذبات ہیں. کل اولئک کان عنہ مسئولا. قیامت کے دن سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا. آج میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، جب عنوان
عنوان دیا گیا کہ جوانی جس کے اندر نفس جو ہے ہمیں گناہوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ میرے عزیزو جوانی میں ہی جو ہے نفس ہمیں گناہوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ نفس جو ہے بچے کو گناہوں کی طرف تھوڑی لے کر کے جاتا ہے، بڑھاپے میں کیوں لے کر کے جائے گا؟ وہ جوانی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کی جوانی ہی ہے جو اسے کامیاب کرنے والی ہے، انسان کی جوانی ہی ہے جو اسے اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنانے والی ہے، جوانی ہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کامیاب کرنے والی ہے۔ اور شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ یہ کامیاب نہ ہونے پائے، شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہ بننے پائے۔ تو شیطان نہ بچے کو بہکاتا ہے، شیطان نہ بڑھاپے کو بوڑھے کو بہکاتا ہے، بلکہ شیطان جوانوں کو بہکاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک آج میں نے پڑھی۔ میرے آقا حضور تاجدار مدینہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی جوان عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادت پر اپنے فرشتوں کے درمیان میں فخر فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے، میرا بندہ میری عبادت اور میری بندگی کر رہا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، جب کوئی جوان جوانی میں عبادت کرتا ہے اور بڑھاپے کے اندر وہ عبادت کی طاقت نہیں رہ جاتی ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جوانی کے اندر اگر کوئی جوان اپنے آپ کو عبادت میں اس طرف لگا دیا کہ ایک رات میں 12 نفل، 20 نفل، 30 رکعتیں نفل کی پڑھ رہا ہے اور کئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نوافل کی پابندی ہے، سنتوں کی پابندی ہے، ظاہر سی بات ہے اتنی پابندی بڑھاپے کے اندر تو نہیں رہ جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو جوان اپنی جوانی کو عبادت کے اندر گزارے گا، جب وہ بڑھاپے کے اندر جائے گا اور بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے وہ ان عبادتوں کو نہیں کر پائے گا جو عبادتیں اپنی جوانی میں کیا کرتا تھا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے وہ تو کمزور ہو گیا لیکن اس کا رب کمزور نہیں ہوا ہے۔ جو عبادت کر کے جوانی میں ثواب پاتا تھا اللہ کی بارگاہ سے، میرے آقا فرماتے ہیں اب وہ کمزوری کی وجہ سے عبادت نہیں کر پائے گا، لیکن اللہ اس کو اس کی جوانی کا ثواب اس کے بڑھاپے میں بھی عطا فرمائے گا، اس کے بڑھاپے میں بھی عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے ایک حدیث پاک یہاں پر یاد آتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ یہ بیان فرما رہے تھے، قیامت میں کچھ لوگوں کو رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال کو اس کے سامنے پیش کر دے گا۔ اب وہ بندہ جب پڑھے گا تو اس میں دیکھے گا حج لکھا ہوا ہے، جبکہ اس نے کبھی حج کیا ہی نہیں ہوگا۔ اس میں لکھا ہوگا کہ اس بندے نے اتنی زیادہ خیرات دی ہے، جبکہ وہ اتنا غریب تھا کہ کبھی خیرات کیا ہی نہیں تھا۔ طرح طرح کے نیک اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ وہ بندہ کہے گا میرے مولا یہ میں نے اعمال کیے نہیں تھے، یہ اعمال میرے نام اعمال کے اندر کیسے؟ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو کمزور تھا، لیکن جب تو کسی حاجی کو دیکھتا تھا، حج کرنے والے کو دیکھتا تھا، تو سوچتا تھا کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی خانہ کعبہ کا حج کرتا، میں بھی طواف کرتا۔ میرے بندے تو کمزور تھا، میں تو کمزور نہیں، میں تو طاقت والا ہوں، تو کمزور تھا، تو نے سوچا میں نے تجھے حج کا ثواب عطا کر دیا۔ میرے بندے جب تو خیرات دینے والوں کو دیکھتا تھا خیرات کرتے ہوئے، تو غریب تھا، تو بھی سوچتا تھا کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی خیرات کرتا۔ اے میرے عزیزوں، سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی عبادت، ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری کو تصور میں لے کر کے آئیں، اور آپ یہ تصور کریں کاش ہمارے اندر بھی وہی جذبہ ہو تو ہم بھی سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عمل کریں۔ ہمارے اندر بھی وہی طاقت ہو تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا اے میرے بندے تو کمزور تھا لیکن میں کمزور نہیں تھا، تو نے سوچا میں نے تجھے خیرات کرنے کا ثواب عطا کر دیا، میں نے تجھے صدقہ کرنے کا ثواب عطا کر دیا۔ جب اس حدیث پاک کو آج میں نے پڑھا، یقین جانے ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے۔ اگر ہم نوجوان اپنی جوانی کو اس میں بھی شامل ہوں، یہاں تو سب سے بڑا گنہگار میں ہی ہوں، اور ہم یہ کوئی آپ کے لیے نصیحت نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے بات ہے۔ ہمارے دادا مرشد کی تعلیم بھی یہی ہے، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ نصیحت لوگوں کو کر رہے تھے،
لیکن پھر خود کا خیال ایسا آیا کہ اپنی طرف بات کو منسوب کر لیا اور کہا جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ جبکہ کتنا عمل ہے، کتنی پرہیزگاری ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا۔ اسی لئے بزرگان دین فرماتے ہیں جب عبادت کرنے والوں کو دیکھو نا، اللہ کے نیک بندوں کو، اپنے آپ کو سب سے بڑا گنہگار سمجھو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو متقی سمجھ لیا تو توبہ نہیں کرو گے، توبہ نہیں کرو گے، اور توبہ نہ کرنا یہ انسان کے لیے آفت ہے، یہ انسان کے لیے آفت ہے۔ توبو الاللہ، اللہ کی طرف پلٹتے رہنا ہی ہمارے لیے عافیت ہے، اس کی طرف رجوع کرتے رہنا ہی ہمارے لیے بھلائی ہے۔ جب تم کسی نیک آدمی کو دیکھو گے نا اور اپنے آپ کو گنہگار تصور کرو گے، بزرگان دین فرماتے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر خیال پیدا ہوگا یار میں گنہگار ہوں تو مجھے توبہ کرنا چاہیے۔ اب بندہ بار بار توبہ کرے گا، جب کسی نیک کو دیکھے گا اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گا، پھر توبہ کرے گا، کیونکہ جب گنہگار سمجھا تو توبہ بھی کرے گا۔ فرماتے ہیں بزرگان دین جب گنہگار تصور، اس لیے نیک لوگوں سے ملاقات کرو تاکہ ان سے ملاقات کے بعد اپنے آپ کو گنہگار سمجھو، اور جب گنہگار سمجھو گے توبہ کرو گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں تم تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کے توبہ کرتے رہو گے، اتنی توبہ کرو گے کہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارا مقام بلند ہو جائے گا۔ اور جب کسی عالم کو دیکھو تو اپنے آپ کو جاہل کم علم تصور کرو، ورنہ پتا چلا کہ میں ہی بہت بڑا عالم ہوں تو اسی دن علم حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ رک جائے گا کہ جب میں ہی سب سے بڑا عالم تو مجھے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں جب عالم کو دیکھو تو اپنے آپ کو کم علم سمجھو، یعنی میرے پاس علم نہیں ہے۔ جب ایسا خیال کرو گے تو کیا ہوگا؟ علم سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اتنا سیکھو گے کہ اللہ تمہیں بہترین عالم بنا دے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین کی یہ جو ہے ہمارے بزرگان دین کی یہ تربیت ہوتی تھی، اور ہمارے بزرگان دین اسی طرح سے تربیت فرمایا کرتے تھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے بھی یہی تربیت فرمائی، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنی جوانی کو عبادتوں میں گزارنی چاہیے۔ جوانی ہی اصل ہے جس میں ہم اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں، ورنہ آج جو ہمارے درمیان ہمارے بوڑھے حضرات ہیں ان سے پوچھیں کہ جب یہ کمر لچک جاتی ہے وہ کتنی خواہش رکھتے ہیں کہ کاش ایک بار ہم کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کر لیں، لیکن افسوس اب وہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس افسوس ان کے لیے نہیں ہے، ان کے ساتھ تو پریشانی آ گئی۔ حقیقت میں افسوس ہم ایسے نوجوانوں کے لیے ہے جو سیدھی کمر پا کر کے بھی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ افسوس ان کے لیے تھوڑی ہے جن کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، افسوس ان کے لیے تھوڑی ہے، افسوس ان کے لیے ہے جن کی آنکھیں ہیں اور پھر بھی وہ گناہوں کے نظارے کر رہے ہیں۔ افسوس ان کے لیے تھوڑی ہے جو جن کے پاس پاؤں نہیں ہے، افسوس ان کے لیے ہے جن کے پاس پاؤں ہے لیکن پھر بھی وہ رب کے گھر کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ افسوس ان کے لیے نہیں ہے جو بول نہیں سکتے ہیں، افسوس ان کے لیے ہے جو بول سکتے ہیں لیکن پھر بھی رب کے کلام کی تلاوت نہیں کرتے۔ ایک حدیث پاک میں نے آج یہ بھی پڑھی، بڑھاپے میں عام طور سے عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جوانی میں تلاوت قرآن کرے گا اللہ بڑھاپے میں اس کی عقل کو سلامت رکھے گا۔ اس حدیث کو ہم نے پڑھا لیکن ہم نے اپنے دور کا ذرا جائزہ لیا کہ آخر کیا کوئی ایسا بوڑھا ہے جس کی عقل سلامت ہو؟ تو ہمیں ایک نام تو بڑا عجیب اور بڑا سنہرا اور بڑا پیارا نظر آیا جو ہمارے مرشد کا ہے۔ وہ ہمارے درمیان سے تو ظاہری طور پہ رخصت ہو گئے، لیکن ایک نام اور نظر آیا جو ابھی ہے، جو تقریباً 94-95 سال کا بوڑھا ہے، جس کو دنیا حضور محدث کبیر کہتی ہے، لیکن آج بھی حدیثیں سن لیں، سامنے کتاب نہیں ہوگی لیکن زبان سے الفاظ وہی نکلیں گے جو حدیث میں الفاظ ہوا کرتے ہیں۔
ہم نے کہا سچ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، یہ زمین و آسمان تو بدل سکتے ہیں، فرمان مصطفیٰ نہیں بدل سکتا۔ حضور نے فرمایا جس نے جوانی میں تلاوت قرآن کی ہے اللہ بڑھاپے میں اس کی عقل کو سلامت رکھے گا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اعلی حضرت، اعلی حضرت یا رسول اللہ۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جوانی کو، جوانی ہی ہے سب کچھ، ہمارے یہاں تو جوانی، دیوانی، مستانی، میرے عزیزو ان کلمات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں۔ یاد رکھ لیں کسی بوڑھے سے کہا گیا تھا کہ آپ کے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ جوانی ختم ہو گئی ہے، آپ پتہ نہیں کچھ کر سکے نہیں کر سکے، تو اس بوڑھے نے کہا تھا نہیں ابھی افسوس نہیں ہے، ابھی کچھ تو ہے، زبان تو چل رہی ہے، افسوس تو اس دن ہوگا جس دن آنکھ بند ہو جائے گی، بڑھاپا بھی نہیں رہ جائے گا، افسوس اس دن ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے جوانی نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، کمزوری ہے، لیکن آنکھیں تو ہیں، زبان تو چل رہی ہے، زبان نہیں چل رہی ہے، سوچ تو رہے ہیں، کچھ تو سوچ رہے ہیں، کچھ تو خیالات ہیں، کم سے کم دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد تو کر سکتے ہیں۔ افسوس تو اس دن ہوگا جب دل ہی دل میں بھی رب کو یاد نہیں کر پائیں گے، خیالات میں بھی اپنے رب کو یاد نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو سب کچھ جوانی ہے، اگر اپنی جوانی کو ہم نے عبادتوں کی طرف لگایا، میں نے 2 حدیثیں جو آپ کے سامنے پیش کی، ایک حدیث کی اگر جوانی کے اندر کوئی بندہ عبادت کرے جتنی زیادہ ہو سکے، فرائض کی تو پابندی کرنی ہے 5 وقت نمازوں کی، اس کے علاوہ درود شریف کی پابندی، نوافل کی پابندی، اور ہر نماز کے بعد میں 2 رکعت نفل اپنے والدین کے لیے ضرور پڑھیں، اپنے والدین کے لیے۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ میں نے بات آپ کے سامنے پیش اس وجہ سے کر رہا ہوں، اگر تم جوانی میں ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو گے، اس نیت کے ساتھ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ مغفرت فرمائے، اور اگر حیات میں ہیں تو اللہ اس 2 رکعت نفل کے طفیل ان کی زندگی کو دراز فرمائے۔ جب تم بڑھاپے میں جاؤ گے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو عبادت وہ جوانی میں کرتا تھا اللہ اس کا ثواب اسے بڑھاپے میں عطا کرے گا۔ میرا ایمان کہتا ہے جب تم بڑھاپے میں چلے جاؤ گے یا دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، تمہاری اولادیں بھی تمہاری طرح ہر نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کر کے تمہارے لیے دعائیں کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس لیے ہر نماز کے بعد کم سے کم، اور اگر کوئی 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتا ہے کم سے کم درود شریف تو پڑھ سکتا ہے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے رب کی بارگاہ میں کہے میرے مولا یہ جو درود شریف کا ثواب تیری بارگاہ سے مجھ گنہگار کو ملا، اس کا ثواب میں اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، اگر وہ رخصت ہو گئے ہیں تو کہو مولا ان کی مغفرت فرما، اور اگر وہ حیات میں ہیں تو اللہ سے دعا کرو میرے مولا اس درود پاک کی برکت سے میرے ماں باپ کا سایہ میرے سر پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بھلائی کے لیے آپ کی اولادیں بھی دعائیں کرتے ہوئے نظر آئیں گی۔ تو اپنی جوانی کو ہمیں صحیح معنوں میں گزارنی ہے، اور جب بندہ جوانی کو صحیح معنوں میں گزارتا ہے تو وہ دن آ جاتا ہے کہ جب ہماری کمریں جھک جایا کرتی ہیں۔ ایک یہاں پر واقعہ بہت مشہور ہے، ایک بزرگ تھے تو وہ کہیں جا رہے تھے اور ان کی کمر جھک گئی تھی، بڑھاپا تھا، بہت ہی عبرت آموز ہمارے لیے یہ واقعہ ہے اور اس کے اندر نصیحت ہمارے لیے۔ تو وہ ان کی کمر جھک گئی تھی اور زمین سے بالکل ایسے لگ کر کے چل رہے تھے جیسے کچھ انسان تلاش کرتا ہے تو کیسے جھکا ہوا رہتا ہے، وہ ایسے چل رہے تھے۔ تو ایک نوجوان نے دیکھا، تو اکثر نوجوانوں کو مسخری ہوتی ہے بوڑھے لوگوں کو دیکھ کر کے، تو اس نوجوان نے مسخری میں کہا، مذاق میں کہا کیا تلاش کر رہے ہو کچھ، جبکہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسے چل رہے تھے، کمر ان کی جھک گئی تھی۔ تو اس نوجوان نے مذاق کرتے ہوئے کہا بوڑھے میاں کو کیا کچھ تلاش کر رہے ہو؟ تو بوڑھے نے بھی غصہ نہیں کیا، اس نے ایسا جواب دیا جو اس نوجوان کی زندگی بدل گئی۔ اس نے کہا ہاں جوانی تلاش کر رہا ہوں۔
جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کیا جوانی کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ جوانی کو تلاش کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا جوانی گم ہونے کے بعد دوبارہ مل سکتی ہے؟ اس بوڑھے نے کہا یہی تو افسوس ہے، تلاش کر رہا ہوں لیکن مل نہیں رہی ہے۔ جوانی ایسی غائب ہو گئی کہ تلاش کر رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مل نہیں رہی ہے۔ اے میرے بچے، میں نے اپنی جوانی کو تو اس طرح سے نہ گزارا جیسے گزارنا چاہیے۔ آج جوانی تلاش کر رہا ہوں، مل نہیں رہی ہے، میری جوانی غائب ہو گئی، لیکن تیری جوانی باقی ہے، تیری جوانی غائب نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ کی طرف پلٹ آ اس سے پہلے کہ تو بھی جوانی ڈھونڈے اور تیری جوانی تجھے نہ ملے، اس سے پہلے۔ وہ حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جس میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ تو اس بوڑھے نے کہا آج میں جوانی تلاش کر رہا ہوں، میری جوانی مجھے نہیں مل رہی ہے، تیری جوانی ابھی تیرے پاس ہے۔ اے میرے بچے، اس سے پہلے کہ تیری جوانی غائب ہو جائے اور ایسی غائب ہو کہ تو پھر ڈھونڈے اور تجھے بھی نہ ملے، اللہ کی طرف پلٹ آ جا۔ وہ نوجوان اس بوڑھے کی اسی بات سے بے حد متاثر ہو گیا، اور اس نے جو ابھی مذاق میں بوڑھے سے کہا تھا کیا تلاش کر رہے ہو، اس نوجوان نے اس بوڑھے کے سامنے وعدہ کیا کہ میں آج سے ہی اپنے رب کی ذکر میں اور اپنے رب کی بندگی میں لگ جاتا ہوں۔ میرے عزیزو، اپنی جوانی کو صحیح معنوں میں گزارنے کی کوشش کریں۔ جوانی ہے، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کیسے ہمارے بزرگان دین تھے، اور شیطان حملہ بھی جوانی میں ہی کرتا ہے، بہت بہکاتا ہے، کبھی دوستوں کے نام پہ، کبھی جو ہے مالداری کے نام پہ، کبھی غربت ہے تو کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کر لو، زیادہ سے زیادہ جو ہے مال جمع کر لو، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ مال کی تمنا کرنا یہ غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کا راستہ اچھا ہونا چاہیے، اس کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل میں میاں بیوی تھے، اللہ نے اس وقت کے نبی کو حکم دیا کہ ان دونوں سے پوچھو کہ انہیں مالداری جوانی میں چاہیے یا بڑھاپے میں چاہیے، مالداری انہیں جوانی میں چاہیے یا بڑھاپے میں چاہیے۔ تو شوہر نے کہا کہ ہمیں مالداری جو ہے جوانی میں چاہیے، کیونکہ ہمیں کمانے کی فکر نہیں رہے گی اور ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں دل لگائیں گے۔ اس نے مالداری چاہی، لیکن اس لیے کہ تاکہ کمانے میں زیادہ ہمارا وقت نہ لگے، کمائی کی فکر نہ کہے اور جوانی میں عبادت زیادہ ہو سکے، اس لیے شوہر نے کہا کہ ہمیں مالداری جوانی میں چاہیے، بڑھاپے میں دیکھا جائے گا۔ اس عورت نے کہا نہیں، ہمیں مالداری بڑھاپے میں چاہیے، ابھی جوان ہیں، ابھی ضرورت بھر کما سکتے ہیں، بڑھاپے میں کما نہیں پائیں گے، اس وقت کمانا بھی ہوگا، عبادت بھی کرنا ہوگا، دونوں نہیں ہو پائے گا، اور ابھی عبادت اور کمانا دونوں ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں مالداری جوانی میں نہیں بڑھاپے میں چاہیے۔ شوہر کہتا ہے مالداری جوانی میں چاہیے، بیوی کہتی ہے مالداری بڑھاپے میں چاہیے، لیکن دونوں عبادت کو ہی ترجیح دے رہے ہیں۔ شوہر کہتا ہے جوانی میں اس لیے چاہیے تاکہ کمائی کی فکر نہ رہے اور جوانی میں عبادت زیادہ کر سکیں۔ بیوی بڑھاپے میں مالداری اس لیے چاہتی ہے کہ بڑھاپے میں اگر کمائی کی طرف جائیں گے تو پھر عبادت کے لیے طاقت نہیں رہ جائے گی، تو کم سے کم بڑھاپے میں مالداری مل جائے گی تو مال سے گزارا ہوتا رہے گا، صرف ایک کام کرنا رہے گا، عبادت کرنا رہے گا۔ دونوں کی فکر عبادت کی ہے، عبادت کو ترجیح ہے۔ اللہ کو ان دونوں کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس نبی سے کہا ان دونوں کو مبارکبادی دے دو، ان دونوں کو اللہ جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی مالداری عطا کرتا ہے۔ یعنی مالداری طلب کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کا راستہ صحیح ہونا چاہیے، اس کے بارے میں فکر اچھی ہونی چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ جوانی میں کمر جھک گئی ہے، جوانی میں سفیان ثوری کی کمر جھک گئی۔ کسی آپ کے شاگرد نے بہت پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میرے ایک استاذ تھے، جب ان کا انتقال کا وقت آیا 50 سال انہوں نے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، درس و تدریس کی، جب ان کے انتقال کا وقت آیا اللہ کے خوف سے رونے لگے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے اپنے استاذ سے پوچھا کہ آپ نے تو 50 سال تک اللہ کے بندوں کی خدمت کی ہے،
اللہ کے کسی ایک بندے کی کوئی خدمت کر دے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے تو 50 سال تک لوگوں کی خدمت کی ہے، لوگوں کو علم کی دولت دی ہے، آپ نے فرمایا ہاں میں نے تو کی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب قبول بھی کرے گا یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میں اس رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور وہ کہہ دے جا میں نے کچھ قبول نہیں کیا، جا میں نے کچھ نہیں قبول کیا۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں جب میرے استاذ نے یہ کہا کہ میں نے تو کی ہے، آج یہاں جتنے ہمارے عزیز نوجوان بچے بیٹھے ہیں سب اپنا جائزہ لیں، ہم سب کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہی ہے، وہ توفیق نہ دے تو ہم ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں قبول بھی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہمارے علماء نے فرمایا، بزرگوں نے، صرف ایک عمل ایسا ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، بس وہ ہے درود شریف۔ درود شریف کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف درود شریف پڑھے نماز نہ پڑھے، صرف درود شریف ہی ایسا عمل ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ کوئی کسی کے بارے میں کہہ سکتا اپنے عمل کے بارے میں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے 50 سال تک لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، درس دیا، اخیر عمر میں کہتے ہیں پتہ نہیں میں نے تو کی ہے، لیکن میرا رب کہیں آج اس کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ رب کہہ دے کہ میں نے کچھ قبول نہیں کیا، میرا کیا بنے گا؟ میرا سب تو تباہ ہو جائے گا۔ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفیان ثوری کوئی معمولی عالم نہیں ہے، حضرت امام اعظم کے زمانے کے بزرگ ہیں، امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ، امام جعفر صادق کے شاگرد۔ وہ فرماتے ہیں میرے استاذ کی اتنی بات سننی تھی کہ ہم تو کر رہے ہیں، پتہ نہیں رب قبول کرے نہ کرے، وہ کہتے میں کچھ قبول نہیں کرتا، کہتے ہیں بس اتنی بات سن کر کے میری کمر ایسی ٹوٹی کہ لوگوں نے کمر ٹوٹنے کی آواز سنی اور میری کمر اسی وقت جھک گئی۔ کہ ان کا یہ حال جنہوں نے 50 سال تک، ابھی تو ہم نے اتنی عمر بھی نہیں پائی ہے، ہمارے پاس اتنے اعمال بھی نہیں ہے، 50 سال پانے کے بعد ان کا حال یہ ہے۔ سفیان ثوری کی کمر ٹوٹ گئی، جوانی ہے سفیان ثوری کی، کمر ٹوٹ گئی، اور کہتے ہیں لوگوں نے میرے کمر کے ٹوٹنے کی آواز سنی، کہتے ہیں اس وقت سے مجھ پر جو اللہ کا خوف طاری ہوا، حضرت سفیان ثوری کے بڑھاپے کے وقت میں اتنی کمزوری آ گئی، جب آپ کو ایک غیر مسلم طبیب ڈاکٹر کے پاس دکھایا گیا، اس نے کہا علاج ممکن نہیں ہے، دن بدن کمزوری کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، کہا علاج ممکن نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری کہتے وہ کہتا تھا مجھے ان کی بیماری کا سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیا بیماری ہے؟ پھر کہتے ہیں جب اس نے میرا نبض چیک کیا نا، اس نے میری نبض کو چیک کر کے دیکھا تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم اس جیسا ابھی میں کسی کو نہیں پاتا ہوں، اس کا جگر خوف الہی کی وجہ سے پورا ختم ہو گیا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے، لہٰذا اس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ نے جن کی جوانی کے اندر ہی کمر ٹوٹ گئی تھی اللہ کے خوف کی وجہ سے، فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا اللہ عمر کو نبی بنا کر کے بھیجتا، شیطان راستہ بدل لے، اگر عمر کسی راستے سے آ رہے ہوں تو وہ فاروق اعظم اپنے دور کے اندر ایک نوجوان کی تعریف کرتے تھے، بڑا متقی تھا وہ نوجوان، مسجد نبوی میں ہی رہتا تھا، فاروق اعظم کہتے تھے کتنا پیارا نوجوان ہے، کتنا محبوب نوجوان ہے، اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے، یہ تو وہ عمر ہے کہ اس عمر میں لوگ گناہوں کی طرف جاتے ہیں، کتنا عظیم ہے یہ اللہ کی طرف آ گیا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آ گیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اگر جوانی کو ہم نے عبادت میں گزاری تو اللہ والے بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ والے بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ فاروق اعظم اس سے اتنی محبت کرتے تھے، جب اس کا انتقال ہو گیا نا، جوانی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، فاروق اعظم اس کی قبر پر گئے، اس کی قبر پہ گئے فاروق اعظم، اور جانے کے بعد میں اسے سلام کرتے ہیں، اندر سے سلام کے جواب کی آواز آئی۔ وہ نوجوان ہے، اوپر والے کا تو مرتبہ سمجھ میں آ رہا ہے، قبر والے کا مرتبہ کیا ہے؟
کیا وہ فاروق اعظم ہے؟ نہیں، جوانی کی عبادت تھی۔ فاروق اعظم نے پوچھا بتا اے نوجوان، تو نے اپنی جوانی کو عبادت میں گزارا، اللہ کی بارگاہ سے کیا پایا؟ کیا پایا اللہ کی بارگاہ سے؟ تو اس نوجوان کی قبر سے آواز آئی، اے عمر فاروق اعظم، اللہ نے میری بخشش فرما دی اور اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، کیونکہ اللہ نے سورہ رحمان میں وعدہ کیا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ بڑھاپے میں ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جوانی کو گناہوں میں گزار کر کے بڑھاپے میں عبادت کرنا بیوقوفی ہے۔ چلیں غنیمت تو ہے کہ عبادت کر رہا ہے بڑھاپے میں، لیکن یہ بیوقوفی ہے کہ جوانی کو گناہوں میں گزار کر کے بڑھاپے میں عبادت کرنا۔ اصل عبادت کا مزہ تو جوانی میں تھا، اس نے تو وہ دور ختم کر دیا گناہوں کے اندر، اور اب آیا ہے رب کو راضی کرنے۔ رب کو راضی کرنے کا اصل مزہ تو جوانی کے اندر تھا کہ اپنے رب کو راضی کر سکتا تھا۔ میرے عزیزو، اگر ہم نے اپنی جوانی کو عبادتوں میں گزارا تو یقین جان لیں ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہاں پر میں ایک آخری بات پیش کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے آتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ، مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں، لیکن تابعی ہیں اس بات پر اتفاق ہے۔ اگر تابعی بھی ہوں تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر میرے بعد والوں کا زمانہ، پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ۔ تو تابعی کے زمانے کو بھی سرکار نے خیر القرون فرمایا ہے، زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ سفر میں گیا تھا، ایک مقام سے میرا گزر ہوا، مجھے پانی کی حاجت محسوس ہوئی، وضو کرنے کے لیے ہمیں پانی نہیں مل رہا تھا، ہم پانی تلاش کر رہے تھے۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم پانی تلاش کر رہے تھے، ایک طرف سے آواز آئی، کیا تلاش کرتا ہے؟ اس بیابان میں، صحرا میں، جنگل میں کیا تلاش کرتا ہے؟ مالک بن دینار فرماتے ہیں جدھر سے آواز آئی ہم ادھر گئے تو میں نے دیکھا ایک نوجوان کو عبادت کرتے ہوئے، عبادت میں مشغول پایا۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوا ہم نے کہا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور ہم وضو کرنا چاہتے ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کیا تمہیں یہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا؟ حضرت مالک بن دینار حیران ہو گئے کہ یہاں کیسے ہمیں پانی کا ایک قطرہ مل سکتا ہے؟ پورا بیابان ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، ہمیں یہاں پانی مل ہی نہیں سکتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کیا تمہیں واقعی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا؟ کہا ہاں نہیں ملتا۔ اس نوجوان نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نوجوان نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور گیا، اور جانے کے بعد ایک چٹان کے پاس میں مجھے کھڑا کیا اور چٹان پر اپنا پاؤں مار کر کے کہتا ہے اے چٹان میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی سے سیرابی عطا کر۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اس چٹان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے میں حیران تھا، لیکن میں نے اس نوجوان سے پوچھا آخر تو نے ایسا مقام پایا کیسے؟ تجھے یہ مرتبہ ملا کیسے؟ اس نوجوان نے کہا مالک بن دینار جوانی میں تم اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ تمہیں بیابان میں بھی سیرابی عطا فرمائے گا۔ جوانی میں تم اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ تمہیں بیابان میں جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ہو اللہ تمہیں چٹان سے چشمہ ظاہر کر کے سیرابی عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزو سب کچھ مل سکتا ہے، ہمیں ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہمیں سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی لئے کہا نا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے حوالے سے، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ، سرکار کی غلامی اپنے اندر ایسی پیدا کر لو، اور غلامی ہی اصل میں جو ہے یہ زندگی ہے کہ سرکار کی غلامی نہ ہو تو زندگی ہی بیکار ہے، زندگی ہی برباد ہے۔ اس لیے اپنی جوانی کو عبادتوں میں گزاریں۔ یہاں جتنے میرے عزیز نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی جوانی کو ایسے گزارنی ہے
جیسے ہمارے دادا مرشد نے گزاری ہے، گزاریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے عزیزو، 5 وقت کی جو نماز ہے نا، اس کو تو بالکل مت چھوڑو، بالکل مت چھوڑو۔ ہم جاہل باباؤں کے پاس یہاں وہاں گھوم گھام کے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ آپ صرف رزق تلاش کیجئے، رزق کے لیے پریشان مت ہوئیے۔ آپ کو رزق تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پریشان ہونے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ رزق کا انتظام اللہ کرنے والا ہے۔ ابھی وہ SIR چل رہا ہے نا، اس کو بھی بھریے۔ اب وہ ہے کہ اس کو بھر دیں گے تو تم ہندوستانی کہلاؤ گے، حفاظت ہوگی۔ صرف بھر دیجئے، بھروسہ مت کیجئے، بھروسہ صرف اللہ پہ۔ حفاظت وہ کرنے والا ہے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ مردود ہماری کیا حفاظت کریں گے۔ بھرو، یہ ظاہری اسباب ہیں، ان کو کرو۔ اللہ فرماتا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مومن تو اللہ پہ ہی بھروسہ کرتا ہے، مومن کسی بھی بھروسہ نہیں۔ SIR پیسائر، اس پہ تو ہمارا بھروسہ ہی نہیں ہے۔ جب ہمارا بھروسہ ہمارے اعمال پہ نہیں ہے، بھروسہ جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پہ ہے، تو ان چیزوں پہ ہمارا بھروسہ ہرگز نہیں۔ میرے عزیزو، کرو یہ ظاہری اسباب، لیکن اللہ کے ایسے ہو جاؤ، اور خاص طور سے اپنی جوانی کو عبادتوں میں ایسے گزارو۔ یقین جان لیں، اگر ہمارے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام یہ محفل ہے، اس کا مقصد ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے اپنے آپ کو ایسا بناؤ، ایسا بناؤ، ایسا بناؤ کہ تم دنیا کے کسی بھی خطے کے رہنے والے ہو، دیکھنے والا فقط یہ کہے کہ یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے۔ یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی محفلوں کی فکر ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا بناؤ کہ دیکھنے والا کہے۔ تو جتنے نوجوان یہاں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب عہد کر لیں جو داڑھی نہیں رکھے ہوئے ہیں، یہ داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ ایک حدیث پاک آج میں نے پڑھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ بھی پوچھا جائے گا جوانی کو کن کاموں میں گزارا ہے۔ حدیث شاید اس سے پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی، جوانی کو کن کاموں میں گزارا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، ہم نے جوانی میں اپنی داڑھیوں کو چھلا کر کے پھینکا ہوگا، یہ سرکار کی سنت تو ہے نا، حضور علیہ السلام کی سنتی تو ہے نا۔ اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، کیا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے یہ کہہ سکتے ہو کہ تیرے محبوب کی سنت کو ہم نے چھلا کے پھینک دیا تھا؟ کہنے کی طاقت رکھتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ پوچھا جائے گا نمازیں کیوں چھوڑتا تھا، کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں کاموں میں رہتا تھا اس وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتا تھا؟ ہماری جوانی میں جو ہم نے کام کیے ہوں گے نا، ان کاموں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اپنی جوانی کو عبادتوں میں گزاریں، نیک کاموں میں گزاریں۔ اگر جوانی کو ہم نے اپنی عبادت میں گزارا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا بڑھاپا بہتر ہوگا، بڑھاپا بہتر ہوگا۔ حضرت علامہ ابو الطیب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ 110 سال کے ہو گئے، اور بڑھاپے میں بالکل طاقت، صحیح سلامت۔ کسی نے پوچھا اس صحت کا راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی جوانی میں اللہ کو بھلایا نہیں، اللہ نے بڑھاپے میں میری طاقت کو محفوظ رکھا ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بوڑھا شخص بڑا کمزور ہو گیا ہے، بہت عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ جنید بغدادی کے منہ سے نکلا یقیناً جوانی میں اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی ہوگی، تبھی بڑھاپے میں اس کا یہ حال ہوا ہے۔ اگر اپنے بڑھاپے کو، جو ہمارے یہاں عزیز نوجوان بچے بیٹھے ہیں، خدا کا واسطہ ہے میرے عزیز، ہر شخص یہ چاہے گا ہمارا بڑھاپا بہتر ہو۔ اگر اپنے بڑھاپے کو بہتر بنانا چاہتے ہو اپنی جوانی کو بہتر بنا لو۔ حضور فرماتے ہیں جس کی جوانی بہتر ہوگی اللہ اس کے بڑھاپے کو بہتر بنا دے گا۔ تو اگر اپنے بڑھاپے کو بہتر بنانا ہے تو اپنی جوانی کو بہتر بناؤ، رزق تلاش کرو، رزق تلاش کرتے کرتے عبادتوں کو مت بھولو، رزق کے لیے پریشان مت ہو۔ ایک بزرگ تھے، گھر پہ آئے عشاء کے وقت میں، اور اس دن بھی وہ کمانے نکلے تھے، کچھ ہاتھ آیا نہیں،
گھر پہ پہنچے، بچے سو گئے۔ بیوی سے پوچھا کیا بچوں نے عشاء کی نماز پڑھی؟ اندازہ لگائیں کیسی فکر رکھتے تھے اس وقت کے ماں باپ۔ یہ نہیں پوچھا کہ بچے سو گئے، کھا کے سوئے ہیں کہ بھوکے سو گئے ہیں، نہیں پوچھا، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ کہا بچے نماز پڑھ کر کے سوئے عشاء کی؟ بیوی نے کہا نہیں۔ کہا جگاؤ، عشاء کی نماز پڑھواؤ۔ بیوی نے کہا کہ بچے بھوکے تھے، رو رو کے سو گئے ہیں، ابھی اٹھائیں گے پھر کھانا نہیں ملے گا، پھر روئیں گے۔ اس بزرگ نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم اللہ نے ان سے نماز پڑھوانے کی ذمہ داری ہمیں دی ہے، کھانا کھلوانے کی نہیں۔ ہمیں نماز پڑھوانے کے لیے کہا گیا۔ حضور نے فرمایا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کر کے پڑھواؤ۔ اور جب بات رزق کی آئی تو اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کھانا کھلانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن نماز پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری تو پوری کریں۔ آخرکار دونوں بچوں کو اٹھا کر کے نماز کے لیے جیسے ہی جگایا اور مصلی پہ وہ دونوں بچے کھڑے ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا تو کھانے کا دسترخوان سامنے موجود ہے۔ اس بزرگ نے پوچھا یہ دسترخوان کہاں سے؟ کہا علاقے کے امیر شخص کے گھر میں دعوت ہوئی تھی، اس نے بھی آپ کے یہاں کھانا بھیجا ہے۔ واقعہ تو یہی ختم ہو گیا، لیکن ہماری فکر آگے بڑھتی چلی گئی۔ آخر کیا اس امیر شخص کے یہاں کھانا ابھی بنا تھا؟ کیا دعوت ابھی ابھی ہوئی تھی؟ دعوت تو پہلے سے ہو رہی ہوگی، کھانا تو پہلے ہی بن گیا تھا، پہلے کھانا کیوں نہیں بھجوایا؟ کھانا اب کیوں بھجوایا؟ تو اس بزرگ نے کہا تھا نماز پڑھوانا ہمارا کام ہے، کھانا کھلوانا اللہ کا کام ہے۔ انہوں نے نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا، اللہ نے بھوکا نہیں رکھا ہے، اللہ نے ان کے کھانے کا انتظام فرما دیا۔ میرے عزیزو، آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اس کی فکر کرو، اس کے لیے پریشان مت ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں رزق تلاش کرو دن میں، رات میں رزق والے کو تلاش کرو۔ تو انشاءاللہ رزق والا بھی مل جائے گا، اور رزق جب وہ مل جائے گا تو پھر رزق تو مل ہی جائے گی۔ اس لیے میرے خیال سے اتنی ہی بات بہت ہے، ٹھیک ہے؟ بات دل میں اتر جائے تو تھوڑی سی بہت ہے، نہ اترے تو پوری گفتگو بھی بیکار ہے۔ یہ جو میرا بیان ہوا ہے، اگر یہ خاص طور سے سب سے پہلے میرے لیے اگر یہ انقلاب کا ذریعہ بنتا ہے تب تو میرا بیان ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اور یہ آپ سب کے لیے اگر انقلاب کا ذریعہ بنتا ہے تب تو ہمارا آنا جانا سب کچھ کامیاب ہے۔ اور اگر کوئی انقلاب نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک بندہ اپنے آپ کو خود نہیں بدلتا ہے اللہ بھی اسے نہیں بدلتا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کیا آسمان سے سونے چاندی کی بارش ہوتی ہے کہ میرے رزق میں برکت عطا فرما؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں کام کرو، محنت کرو، کماؤ، پھر کہو اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ 5 وقت نماز کی پابندی کرو، داڑھی رکھ لو، سرکار علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اگر یہ داڑھی ہماری خوبصورتی میں رکاوٹ بنتی، سرکار سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں ہوا ہے، سرکار کے چہرے پہ کبھی نہ ہوتی۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ اصل خوبصورتی ہے، بہت بڑی خوبصورتی، ٹھیک ہے؟ اس لیے داڑھی رکھو، نماز کی پابندی کرو، درود شریف کی پابندی کرو، اور جو ہے جوانی کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو نوافل کی طرف لے کر کے آؤ۔ پھر کہو اے میرے مولا تو مجھے اپنا حقیقی بندہ بنا لے، تو مجھے اپنا سچا بندہ بنا لے، میری عبادتوں کو قبول کر لے۔ پھر دیکھنا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے زندگی میں بہاریں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا فرمائے، نیکیوں کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، عبادت کرنے کی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے بوڑھے حضرات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں طاقت عطا فرمائے،
عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے طاقت عطا فرمائے، اور جو ہمارے احباب نوجوان ہیں، خاص طور سے یہ گنہگار فقیر قادری، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس جوانی کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جوانی کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں جوانی میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔